والسلام على رسوله الكريم وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له صاحب إلى آخر الحديث. صاحب مصنف صبر کے بیان میں یہ ایک طویل حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت وہ لے کر آئے ہیں، جس میں ایک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا جس سے یعنی مشیر یا وزیر کا درجہ حاصل تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لہذا تم ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں. بس اس بادشاہ نے ایک لڑکا جسے وہ ذہین سمجھتا تھا یا جو قریبی تھا جو بھی تھا، وہ لڑکا اس نے اس جادوگر کے سپرد کر دیا اور وہ جادوگر اسے جادو سکھاتا. روزانہ آتے جاتے اس راستے میں جہاں سے وہ گزرتا تھا ایک راہب اس سے اس کا گزر ہوتا، اس کی ملاقات ہوئی، اس کے پاس بیٹھنے لگ گیا، اس کی باتیں سنی تو اچھی باتیں لگی اس کی. اب وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری سے ہو کر گزرتا. بس جب وہ جادوگر کے پاس جاتا ضرور تھوڑا ٹائم نکالتا اور اس وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تاخیر سے جاتا تھا. تو اس لڑکے نے پادری سے وہ شکایت جو اس کے گھر والوں کو تھی اور اس جادوگر کو تھی اس کو بتلائی کہ جادوگر مجھے کہتا ہے کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں. تو اس پادری نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر اس کے پاس پہنچے اور تجھے اس چیز کا ڈر و اندیشہ ہو کہ تجھے غصے ہوگا، ناراض ہوگا، تو تم اس کو بولا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے تاخیر کرا دی، اور جب گھر والے تم سے پوچھے تو تم بولنا کہ مجھے اس جادوگر نے روک لیا تھا. بس اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ ایک روز وہ جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے میں ایک جانور نے لوگوں کو روک رکھا تھا. موذی جانور تھا، خطرناک بڑا جانور. تو اس لڑکے نے کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ آیا جادوگر افضل ہے یا پادری افضل ہے. تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر جائیں. بس اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے. بس وہ راہب کے پاس آیا، یہ واقعہ بتایا تو راہب نے اسے کہا اے بیٹے، آج سے تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور تم ان قریب آزمائے جاؤ گے. اور پھر کیا، اب وہ لڑکا مسلسل اسی طرح وہ اپنا جو پادری سے علم لے رہا تھا اسی طرح لیتا رہا. پھر اس کو کچھ مردوں کی تشخیص، ڈاکٹری کہہ لیں، حکمت کہہ لیں، کہ یعنی کچھ وہ علاج بھی کرنے لگ گیا جن میں جو بچپن سے اندھا بچہ ہوتا تھا، مدرزاد اندھا، تو اس کا علاج کرتا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اس طرح کوڑی کا علاج کرتا تھا تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اس طرح باقی تمام بیماریوں کا وہ علاج کرنے لگ گیا. بادشاہ کا ایک قریبی مشیر وزیر اس کو اس طرح کا مسئلہ ہوا تو وہ اس کے پاس گیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے اندھے پانی کا، اس کا علاج اگر تم کرو تو میں تمہیں تحائف دوں، تمہیں بہت کچھ دوں گا. اس نے اس کا علاج کیا، لیکن علاج کرنے سے پہلے اس لڑکے نے ایک شرط رکھی کہ ایسے ہے کہ تم اگر ایمان لے کر آ، اللہ پر ایمان لا، پھر تو میں تیرا علاج کرتا ہوں، ورنہ نہیں. تو وہ کیا نہ کرتا، مجبوری تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تیری یہ بیماری جو ہے تکلیف ختم کر دے گا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر اس کے آنے کی دیر تھی اور اس کی دعا کی دیر تھی کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بادشاہ کو اس کا ذکر نہ کرنا. جب بادشاہ کے پاس جب واپس گیا
تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کیسے لوٹ کر آئی، جو تم دوبارہ کیسے دیکھنے لگ گیا؟ تو اس نے بادشاہ کو یہ تو نہ کہا کہ فلاں لڑکے نے فلاں بندے نے میرا علاج کیا، اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بنائی لٹا دی ہے، میرے اللہ نے مجھے دوبارہ بصیرت دے دی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ کیونکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، بلکہ خود رب بنا بیٹھا تھا، تو اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کو ایسے کرو، گرفتار کر لو۔ اس کو مسلسل سزا دلواتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ انسان تھا کب تک برداشت کرتا؟ بالآخر اس کے منہ سے نکل گیا کہ فلاں لڑکا اس کے پاس میں گیا تھا، اس نے علاج کیا۔ اب اس نے اپنے بندے بھیجے، ملازم بھیجے، فوجی بھیجے، اس کو اٹھا کر وہ لے آئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں بتا تو کیا کرتا ہے؟ تجھے تو میں نے کس کام کے لیے اپنے جادوگر کے پاس ٹھہرایا تھا، اس کے پاس علم کے لیے وقف کیا تھا، میں نائب بنا رہا تھا اس کا، تمہیں مین بندہ وزیر مشیر، اور تم کس کام میں پڑ گیا ہے؟ جب بادشاہ نے اس سے اس طرح کا بحث مباحثہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تو شفا نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ اسے بھی گرفتار کرا لیا اور اسے مسلسل سزائیں دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا کہ جس راہب سے وہ علم سیکھتا رہا، جس نے اس کو صحیح منہج اور صحیح دین اس کو دیا تھا۔ پھر راہب کو بھی جب اس کا پتہ چلا کہ وہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، اس کو بھی فوجی اٹھا کر لے آئے۔ تو راہب کو اب پیشکش ہوئی کہ تم اپنے دین سے، یہ جو تیرا دین ہے اس سے تو پھر جا، جس کی میں دعوت دیتا ہوں اس کو قبول کر۔ اس نے انکار جب کیا تو اس نے بادشاہ نے آرا منگوایا، تو وہ آرا سر کے درمیان یعنی مان والی جگہ سے وہاں سے رکھ کر اس کا پورا جسم، پورا بدن چیر دیا گیا۔ پھر اسی طرح اس راہب کے بعد وہ جس نے پہلے علاج کروایا تھا، اس کا جو مشیر تھا، وزیر تھا، اس کو بلایا گیا۔ اس کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر دین سے پھر جا تو تیری بچت ہے، بچ جائے گا، ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ لیکن اس نے بھی انکار کیا، تو اس کے سر کے واسطے میں آرا رکھا گیا اور اسی طرح اس کے پورے بدن کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلایا گیا اور اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو اب اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس کو دور پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر، اور اگر یہ لوٹ آئے، اگر وہ میرے دین پر آ جائے، مجھے رب مان لے، تو اس کو لے آنا چھوڑ دینا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بندہ، برگزیدہ بندہ، ولی بندہ، جب پہاڑ پر گیا، پہاڑ نے جنبش کی، حرکت کی، لرزہ کھائی، تو جتنے فوجی تھے وہ سارے پہاڑ سے گر گئے، سب مر گیا، اور یہ واپس لوٹ کر اسی بادشاہ کے پاس آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کیسے بچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا جو تم نے فوجی بھیجے تھے۔ تو پھر بادشاہ نے اپنے کچھ ساتھیوں، بعض فوجیوں کے ساتھ اس کو ایک کشتی میں سوار کیا کہ تاکہ کشتی میں جا دور جا کر کہیں پھینک دو کہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ برگزیدہ بندہ، پھر اسی طرح ہوا کہ کشتی الٹ گئی لیکن یہ بچ گیا، باقی سب فوجی مر گئے، اور یہ واپس پھر بادشاہ کے پاس خود آ گیا۔ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی تھی اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ بے شک میرے لیے بشارتی بشارتے ہیں، اور جو لکھی ہوئی موت ہے وقت پر بھی آنی ہے، جتنی مرضی تکلیفیں ہوں، مصائب ہوں۔ لیکن قصہ مختصر کہ وہ پھر اس بادشاہ کے پاس آیا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ تو جب اس طرح کا معاملہ دیکھا اس بادشاہ نے، تو اس نے کہا کہ مجھے تم قتل نہیں کر پاؤ گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے یہاں تک کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم عمل کرو۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، لیکن لازمی مجبوری بن گئی تھی کہ اگر اس کو قتل نہ کروں گا تو یہ جو سب میرے مرید، سارے میرے بندے، سب میرے پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئی ہیں، تو وہ سب میری ربوبیت کا انکار کر دیں گے۔ تو وہ جاہل اپنے آپ کو رب تو کہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ جو فوجی ساتھ بھیج رہا ہے وہ کدھر گئے ہیں اور یہ بچہ کیسے ہے۔
ربوبیت کا اقرار کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا، لیکن اس لڑکے کو نہیں مار سکتا تھا۔ اس سے طریقہ پوچھ رہا ہے، اب وہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ مجھے نے کیسے مارنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کسی تنے پر، کسی درخت پر، سولے پر چڑھاؤ، اور پھر میرے ترکش سے تیر لے کر اسے کمان کے درمیان رکھ، پھر یوں کہہ اللہ کے نام سے تو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس نے ایسے ہی کیا اور وہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ ایک کھلے میدان میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، سارے لوگ جمع تھے۔ جب ایسا ہوا تو وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ کیا چاہ رہا تھا کہ دین جو ہے ختم ہو جائے، سارے مجھ کو رب مانے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جتنے لوگ تھے وہ سارے ایمان لے آئے۔ اب اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے پر خندقیں کھودو اور ان سب کو آگ میں ڈال دو، جو بھی انکار کرے میرے دین پر لوٹے نا، اس کو اس خندق میں ڈالو اور اس میں آگ لگا دو۔ اس نے حکم دیا تو پھر کیا ہوا کہ ایک عورت آخر میں ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا ایک معصوم بچہ بھی تھا، وہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے معمولی جھجک اس نے محسوس کی، دین سے پھری نہیں تھی، معمولی جھجک محسوس کی۔ تو اس کا وہ بچہ معصوم جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا صبر کرو یقیناً تم حق پر ہو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا 3 بچے جو ماں کی گود میں حدیث میں آتا ہے کہ بولے تھے، بعض کہتے ہیں ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا۔ تو اس بچے نے کہا تھا کہ صبر کرو بے شک تم حق پر ہو۔ تو اس واقعے میں باب الصبر میں جو مصنف لے کر آئے ہیں اس کو، تو ظاہری اگر دیکھا جائے تو کچھ اس کا ہمیں فائدہ یا ظاہری کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دی۔ اس راہب نے بھی، اس وزیر نے بھی، اس لڑکے نے بھی جو وزیر اور مشیر اور اتنا درجہ اس کو ملنا تھا، نائب بننا تھا، لیکن کتنے عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قصہ بیان کرتے ہیں انہی لوگوں کا جن کو اس وقت کے آج بھی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے نا، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہو، سب کیا کہیں گے، بدھو کہیں گے، ادھر لوٹ آتے تو فائدہ ہوتا، بچت ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال پہلے جب عیسائیت ختم ہو رہی تھی، ان پر غلبہ آ گیا تھا، کفار تھے، مشرک تھے، یہاں بھی یہ دلیل ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمان غالب رہے، مسلمانوں پر عروج الزوال شروع سے آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ ایک فطری عمل رہا ہے، سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ وہ قوم کو اوپر نیچے اس طرح متذبذب، کبھی کیسے مختلف حالتوں میں تو آزمائشیں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بھی یہ جو سورت ہے والسماء ذات البروج، یہ انہی اصحاب الاخدود، یہ سارے لوگ ان کا واقعہ بیان کیا کہ یہ کتنی عظمت ہے کہ اس وقت انہوں نے صبر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام مجید اترا اس میں ایک پوری سورت اتری، اور اس میں بھی ان کی فضیلت جو اس وقت ظاہری ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کے حواری تھے، اور اس چیز کو دیکھ کر بھی تو لڑکے پر مختلف طرح کی آزمائش آئی، لیکن اس کو موت نہ آئی، پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر ان کے لیے کیا ہے عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ساتھ ہی بشارت ان لوگوں کی جو اصحاب الاخدود تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ سب سے بڑی کامیابی وہ تھی جو ان کو حاصل ہوئی، اور ظاہری کیا تھا، ان کو تو موت خندق میں زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن جو صبر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر، منہج پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ڈٹا رہے، بے شک اس کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، الحمد للہ رب العالمین۔